وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خوب بات پہنچی ہے سورہ ہمزہ کی آخری آیت. انہا علیہم موصدہ، یعنی کہ در آخرین آیات ان سورہ، اس سورہ کی آخری آیتوں میں نی فرمایت ارشاد ہوتا ہے کہ ان آتش سوزان پر آنہا بصورت در بستے است، کہ یہ جلانے والی آگ ان کے لیے مولانا دربستہ ہے، یعنی ان کے لیے مہیا کی گئی ہے. جیسے ایک گھر کے اندر کوئی چیز رکھ کر کے دروازہ بند کر دیا جائے، ٹھیک اسی طریقے سے یہ آگ ان افراد کے لیے کہ جن کا تذکرہ اوپر گزرا ہے مولانا مہیا کی گئی ہے، ٹھیک ہے، دربستہ رکھا گیا ہے. موصدہ از مادہ ایصاد بمعنی بستن در و محکم کردن آنس. کہتے ہیں موصدہ جو ہے اس کا مادہ ایصاد ہے، یہ ایصاد سے بنا ہوا ہے، اور ایصاد کے معنی ہے دروازے کو محکم اور مضبوطی کے ساتھ بند کر دینا. بمعنی بستن در و محکم کردن آنس، دروازے کو بند کر دینا اور اس کو محکم اور مضبوط کر دینا. فلذا بے اتاقہائی کے در درون کوہا برائے جمع اموال بوجود میں آورن فسید میں گفتن. چونکہ موصدہ ایصاد سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے دروازے کو محکم اور مضبوطی کے ساتھ بند کر دینا. یہی وجہ ہے کہ وہ کمرے کہ جو پہاڑوں میں بنائے جاتے تھے، جہاں پر اموال کو جمع کیا جاتا تھا، اکٹھا کیا جاتا تھا، اسے بسیج کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ بسیج. چونکہ یہ بڑے مضبوط ہوتے تھے، بڑے محکم ہوتے تھے. در حقیقت ہمون گونے کی آنہا اموال خود را در گاو صندوقها و مخازن در بست نگاه می داشتن، خداوند هم آنها را در عذاب در بست دوزخ کی راہ خلاص و نجات از عالمی زندانی میں بلایا. حقیقت میں جس طریقے سے یہ مال و دولت اکٹھا کرنے والے لوگ اپنی مال و دولت کو الماریوں میں، صندوق میں بند کر کے رکھتے تھے، ٹھیک اسی طریقے سے خدا جہنم میں ان لوگوں کو عذاب کے لیے مولانا بند کر دے گا تاکہ یہ اس سے نکلنے نہ پائے، ان کو اس سے نجات نہ ملنے پائے. در حقیقت ہمن گونے کے حقیقت میں جس طرح سے کہ آنہا یہ لوگ اموال خود را اپنی مال و دولت کو در گاو صندوق کہا. گاو صندوق کہتے ہیں بھائی جو صندوق آتی ہے، جو الماریاں آتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ گاو صندوق یعنی الماری، الماریوں میں مخازن، مخازن جو خاص ہوتی ہے، لوکر جس کو بولتے ہیں، جو صرف پیسہ رکھنے کے لیے اور قیمتی چیزیں رکھنے کے لیے جو ہوتی ہے. ہاں، تو جس طریقے سے یہ لوگ اپنے مال کی حفاظت کے لیے ٹھیک الماریوں کو اور مخازن کو بستے نگاہ میں داشتن بند کر کے رکھتے تھے، خداوند ہم انہارا اسی طرح سے خداوند متعال بھی ان لوگوں کو در عذاب در بستے دوزخ، عذاب میں، جہنم میں بند دروازے کے ساتھ، کیا دوزخ کے بند دروازے میں عذاب کرے گا تاکہ راہ خلاص و نجات از آن نیز، جس سے ان کو نجات اور رہائی کا کوئی راستہ نہیں ملے گا. اس طریقے سے خدا
زندانی میں انہیں قید کر دے گا، یعنی جہنم میں ڈال کر کے گویا جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا تاکہ ان سے باہر نہ آنے پڑے۔ بس سر انجام بھی بوجھد، اور آخر کار ارشاد ہوتا ہے کہ آنہا در ستونہا کشیدے و طولانی قرار خواہنداز فی امد ممددہ، وہ لوگ کھچے ہوئے اور لمبے لمبے ستونوں کی طرح سے قرار دیے جائیں گے، اونچے اونچے اور لمبے لمبے کھمبے جیسے ہوتے ہیں اسی طریقے سے۔ آنہا وہ سب در ستونہا کشیدے و طولانی، کھچے ہوئے اور لمبے لمبے اونچے اونچے کھمبوں اور ستونوں میں قرار خواہنداش قرار دیے جائیں گے، یعنی ان کو اونچے اونچے اور لمبے لمبے ستونوں میں باندھ دیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں مولانا؟ عمد جمع عمود بمعنی ستون یا ہر شیء طولانی مانند قطعات چوب و آہن است۔ پہلے عمد یہ جمع ہے عمود کی، جس کے معنی ستون کے ہے، کھمبوں کے ہے، یا ہر وہ شے جو طولانی ہو، جو لمبی ہو، اونچی ہو، جیسے لکڑی کے ٹکڑے یا آہن کے لوہے کے ٹکڑے۔ لوہے کے کھمبے یا کھمبے دو ہی چیز کے ہوتے ہیں عام طور سے، اب سیمنٹڈ بھی آنے لگا ہے، پہلے کھمبا یا تو لوہے کا ہوتا تھا مولانا، ستون وغیرہ اکثر لوہے کے ہوتے تھے یا پھر لکڑی کے ہوتے تھے۔ ممددہ بمعنی کشیدے و طویل است، ممددہ یعنی کھچا ہوا اور اونچا لمبا۔ جمعی از مفسران ان تعبیر را اشارے به میخهای عظیم آهنین دانسته اند که درهای جہنم محکم با آنها بسته میشود، یعنی کہ مفسرین کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ یہ تعبیر اشارہ کرتی ہے لوہے کی جو عظیم کلیں ہیں بڑی بڑی، جس سے جہنم کے دروازوں کو محکم طریقے سے بند کیا گیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیت کے اس ٹکڑے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جہنم کے دروازے جو محکم طریقے سے بند کیے جائیں گے، اس کے لیے لوہے کی موٹی موٹی مضبوط بڑی بڑی کھلیں ہوں گی، جو اسی کے بتا رہا ہے۔ جمعی از مفسرہ، مفسرین کی ایک جماعت ان تعبیر را، یہ جو تعبیر ہے کون سی تعبیر؟ فی عمدی ممددہ اشارے به میخائے عظیم آہنین دانستیان، لوہے کی عظیم میخیں جانا ہے کہ درہائے جہنم محکم با آنہا بستے می شود، جہنم کے دروازے اسی کے ذریعے سے محکم اور مضبوط طریقے سے بند کیے جائیں گے۔ بے بونئی کی راہ خروج مطلقاً از آن حدود ندارت، اس طریقے سے محکم بند کر دیے جائیں گے کہ کسی بھی صورت میں باہر نکلنا ممکن نہیں ہوگا، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ وبنا بر ان تاکیدی اس پر آئے خط، اگر اس کو اس معنی میں مانا جائے تو گویا یہ آئے قبل کی تاکید ہے کہ می گوید درہائے جہنم را بر آنہا می بندن، کہ جہاں بیان کیا گیا ہے کہ جہنم کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جائیں گے، وَأَذْ ہر طرف محصوراً، اور یہ ہر طرف سے گھر جائیں گے، ہر طرف سے محصور ہو جائیں گے۔ بعضی نیز آن را اشارے بنوعی از وسائل عذاب و مجازات دانست، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ نہ یہ آیت یا یہ تعبیر لوہے کی مضبوط اور بڑی بڑی کلوں کی طرف اشارہ نہیں ہے جس سے جہنم کے دروازوں کو مضبوطی سے بند کیا جائے گا، بلکہ یہ گنہگاروں کو عذاب اور سزا دینے کا
کہ وسیلہ ہے، خاص وسیلہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ تعبیر اشارہ کرتی ہے کیا ہے، سزا اور عذاب کے خاص وسائل کی طرف. فی اعمال مبددہ، یہ سزا دینے اور عذاب کرنے کا آلہ ہے اور وسیلہ ہے. بعض نیز آندہ، بعض مفسرین نے اس کو یعنی اس تعبیر کو اشارے بنوعی از وسائل عذاب و مجازات دانستیان. مجازات اور عذاب دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. سزا اور عذاب کے وسائل کی ایک قسم جانا ہے، عذاب کرنے کا وسیلہ ہے. شبیہ چیزی کے درمیان ماں بے خند و زنجیر معروف ہے، تقریباً اسی چیز کے مشابہ کہ جو ہمارے درمیان مولانا کیا ہے، کند و زنجیر سے معروف ہے. وَأَنْ قَطْعِ چوب یا آہن سنگینی اس کی دو فرو رفتگی در آن به اندازه مچ پاها وجود دارد، پارا در آن می نهادند و با میلهی آن را گرفتند و کفر می کردند. یہ تقریباً مولانا ان قطع چوب یا آہن سنگین است، کہنے کہ لکڑی کا وہ ٹکڑا یا لوہے کا سنگین لوہے کا وہ ٹکڑا کہ دو فرو رفتگی درآن کہ جس میں دو گڈھا ہوتا تھا، بے اندازے مجھے پاہا پیروں کے ٹخنے تک. پیر میں جو ٹخنا ہوتا ہے مولانا، پیر کی کلائی یعنی یہی ٹخنا، لکڑی اور لوہے کے سانچے بنے ہوتے تھے، ٹکڑے ہوتے تھے جس میں پیر کے ٹخنے تک گڈھا ہوتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ پارا در عالمی نہادن، مجرموں کے پاؤں اس میں رکھے جاتے تھے. وبا میلے روئے آن نمی گرفتن وقف نمی کردن، اور پھر اس کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا تھا اور تالا لگا دیا جاتا تھا. بطوری کی شخص قدرت بر حرکت داشت، اس طریقے سے تو پھر انسان کو حرکت کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں ہوتی تھی، وہ اسی میں محصور ہو کر کے رہ جاتا تھا. وَإِن جزائے شکنجہائے آنہا نسبت مرحوم بے گناہ در انکنیاس، اور کہنے کہ یہ ان کے اس ظلم کی سزا ہے کہ جو یہ لوگ دنیا میں لوگوں کے ساتھ کرتے تھے. یعنی یہ لوگ دنیا میں لوگوں کو اس طریقے سے سزا دیتے تھے، آج ان کے ظلم اور ان کے کیے ہوئے عمل کی، ان کے جرم کی سزا اس انداز میں انہیں دی جا رہی ہے. بے گناہ لوگوں کے ساتھ دنیا میں یہ لوگ کرتے تھے، اس لیے ان کے اسی ظلم و ستم کی یہ سزا ہے. بعضی نیز تفسیر سومی بے کمک اکتشافات اخیر برائے آن ذکر کرتا ہے. بعض مفسرین نے ایک تیسری تفسیر جو ابھی یہ اواخر میں جو کچھ اکتشافات ہوئے ہیں ان سے مدد لے کر کے کی گئی ہے. مولانا فی آمادی ممددہ، ابھی تک آپ نے دو طریقے کی تفسیریں پڑھی. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ عبارت اشارہ کرتی ہے لوہے کی ان مضبوط کلوں کی طرف کہ جس سے جہنم کا دروازہ مضبوطی سے بند کیا جائے گا. لوہے کی بڑی بڑی کلیں ہوگی، جہنم کے دروازے کو اسی سے مضبوطی سے بند کر دیا جائے گا. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ نہ، یہ تعبیر اشارہ کرتی ہے سزا اور عذاب کرنے کے ایک خاص قسم کے وسیلے کی طرف.
مجرموں کو سزا دینے اور ان کو عذاب کرنے کا ایک خاص قسم کا وسیلہ ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی جیسے آج کے دور میں جن کو کہا جاتا تھا کند و زنجیر، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، خاص قسم کا بنایا جاتا تھا لوہے اور لکڑی کا، جس میں گڈھا بنایا جاتا تھا ٹکنے تک، مجرم کا پیر اس میں ڈال کر کے پھر اس کو پوری طریقے سے جکڑ دیا جاتا تھا، تالا لگا دیا جاتا تھا، پھر حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ دو تفسیریں۔ ابھی یہ آخر میں کچھ انکشافات ہوئے ہیں، کچھ ریسرچ ہوئی ہے، کچھ تحقیقیں ہوئی ہیں، کچھ نتیجہ سامنے آیا ہے، اس سے مدد لے کر کے بعض مفسرین نے اس تعبیر کی ایک تیسری تفسیر کی ہے، وَأَنْ ان کی شعلہ ہے سوزان جہنم بے صورت ستون ہے کشیدے و طولانی برہنہ مسلط بشرا، یعنی کہ نا جو آگ کے شعلے ہیں وہ اونچے اونچے اور لمبے لمبے کھمبے اور ستون کی شکل میں کیا کریں گے مولانا؟ ان کو آگ سے جلائیں گے، یہ مسلط ہوں گے ان کے اوپر، یہ اپنی چپیٹ میں لیں گے ان لوگوں کو۔ سمجھ میں آئی؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا مولانا جب آگ جلتی ہے خاص طور سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اور دہکتی ہے، جب شعلہ ور ہوتی ہے، سمجھ لے آسمان کی طرف جب سر اٹھاتی ہے تو کھمبوں کی شکل میں نظر آتی ہے، اس سے لگے گا کہ کوئی ستون ہے، بالکل اسی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اشارہ اسی کی طرف ہے کہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جو ان پر مسلط ہوگی، جو ان پر حاوی ہوگی، وہ ستون کے شکل میں ہوگی، وہ کھمبے کی شکل میں، جہنم کی آگ ستون کی شکل میں، اونچے اونچے ستون کی شکل میں ان پر مسلط ہو گئی، ان کو جلائے گی۔ بعض نیز تفسیر سے بھومی، بعض مفسرین نے ایک تیسری تفسیر حکومت اکتشافات اخیراً جو اکتشافات ہوا ہے اس کی مدد سے برائے عام اس تعبیر کے لیے ذکر کرتے ہیں بیان کیا ہے، وَأَنْ ان کے، اور وہ تیسری تفسیر یہ ہے کہ شعلہ سوزان جہنم، جہنم کے جلانے والے شعلے بے صورت ستونہ کشیدے و طولانی، اونچے اونچے اور کھچے ہوئے ستونوں اور کھمبوں کی شکل میں، برآنہا مسلط میں شبر، ان لوگوں پر حاوی ہوگی، مسلط ہوگی، آنہا میکو یا اندر انکشافات اخیر ثابت شدے۔ ان مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اخیراً اکتشافات میں، ریسرچ میں، تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اشعاع مخصوص ایکس روئنتگن برخلاف اشعاع دیگر کی بے صورت مخلوطی پخش می شود به صورت استوانه‌ای درست همچون ستون منتشر می گردد۔ ان مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ابھی جلدی ہی ایک تحقیق کی گئی ہے، جس تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مخصوص جو شعلے ہوتے ہیں یا مخصوص جو اس کی پرچھائیاں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، آگ کی، وہ دوسری چیزوں کی پرچھائیوں کے برخلاف ستون کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ دوسری چیزوں کی جو پرچھائیاں ہوتی ہیں مولانا وہ ایسے پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، لیکن جو آگ سے پرچھائی نکلتی ہے، جو شعلے نکلتے ہیں، تو یہ بصورت ستون اور کھچے ہوئے کھمبوں کی شکل میں ظاہر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ عجیب ان کے ان اشے در تمام موجود انسان نفوس میں بلا، اور عجیب یہ ہے کہ یہ جو شعلے ہوں گے
یہ انسان کے تمام وجود میں داخل ہو جائیں گے، انسان کے پورے جسم میں داخل ہو جائیں گے، بحتی بقلب مسلط نشبت، یہاں تک کہ انسان کے دل پر بھی مسلط اور قابض ہو جائے، وہ بحمل دلیل برائے عکس برداری از اعضائے داخلی اذہان استفادے میں گناہ، اور اسی دلیل کی بنیاد پر برائے عکس برداری فوٹو کھینچنے کے لیے، تصویر لینے کے لیے از اعضائے داخلی جسم کے اندر کے حصے کا اذہان استفادے میں کنن اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ معلوم می شود اشعی از آتش سوزان جہنم برمی خیزد، معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ایسے شعلے، ایسی کرنیں، اشعا یعنی کرنیں کو، ایسی کرنیں ظاہر ہوں گی، اٹھیں گی کہ بشباہت بے اشے فوق نیز، کی جس کی شباہت اوپر کی کرنوں سے الگ نہیں ہے، اس سے بے شباہت نہیں ہے۔ یعنی یہ مولانا ابھی سونوگرافی وغیرہ جو کی جاتی ہے، ہاں سونوگرافی وغیرہ جو کی جاتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک روشنی نکلتی ہے، کرن نکلتی ہے، سمجھ گئے، اور وہ کرن اندر تک پہنچتی ہے، مشین کے اوپر لگائی جاتی ہے، اندر تو لگائی نہیں جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو نور نکلتا ہے، اس سے جو چمک نکلتی ہے، جو کرن نکلتی ہے، وہ پہنچتی ہے اندر تک، اور پھر اندر سے فوٹو لے لیتی ہے، سمجھ لیں۔ جہنم کی آگ بھی تقریباً ایسی ہی ہے، اسی سے شباہت رکھتی ہے۔ جہنم کی آگیں جو آگ ہے، اس سے بھی جو کرنیں نکلتی ہے، وہ کرنیں ستون کی شکل میں بنتی ہیں، اور اسی وجہ سے انسان کو جب جلائے گی تو اندر تک پہنچ جائے گی، ان کے دل پر بھی مسلط ہو جائے گی۔ بل ازمیان ان تفاصیر مناسب تر ہم تفسیر اول ہے، لیکن ان تمام تفسیروں کے درمیان تو سب سے مناسب اور بہتر تفسیر ہے وہ پہلی تفسیر ہے۔ وہ پہلی تفسیر کیا تھی مولانا؟ جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے لوہے کی جو موٹی موٹی ستون کی شکل کی قلعے ہوں گی، اس کی طرف اشارہ، یہ پہلی تو۔ البتہ بنابر بعضی از ان تفاسیر جملے کی عمد ممددہ بیان حالت دوسا و در بعضی دیگر بیان حالت دوسفیانہ، یعنی کہ البتہ بعض تفسیر کی بنیاد پر جملے کی عمد ممددہ، مولانا یہ آگ کی حالت اور کیفیت کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، دوزخ کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، اور بعد میں کہا کہ نہیں، یہ جملہ دوزخیوں کے حالات کو بیان کرتا ہے، مثلا آگ اور آگ کی سزا یا آگ کی حالت بیان کرنے کے لیے یہ جملہ نہیں ہے، بعد میں کہا ہے جملہ دوزخ کی حالت کو بیان کرنے کے لیے ہے، یا پھر دوزخیوں کی حالت بیان کرنے کے لیے ہے۔ چل اب یہ ہو گیا، اب یہاں سے نقطہ آئے گا، ٹھیک، نقطہ میں پہلا نقطہ جو ہے قابل توجہ باتوں میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ کبر و غرور سرچشمے گناہان بزرگ است، کہہ رہے کہ کبر و غرور بڑے بڑے گناہوں کا سرچشمہ ہے، کبر و غرور کی وجہ سے انسان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، کبر و غرور کی وجہ سے انسان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، ٹھیک۔ خود برتر بینی بلائے عظیمی اس کی خمیر مائع بسیاری از معاصی محسوم شود، کہنے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا یہ عظیم بلا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، جو بہت سارے معاصی اور گناہوں کے خمیر کا ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت سارے
گناہوں کا ارتکاب کرتا، غفلت از خدا، خدا سے غافل ہو جانا، کفران نعمتہا، نعمت پروردگار کو فراموش کر دینا یا استعمال کے بعد اس کا شکر نہ ادا کرنا، غرق شدن در عیاشی و حوث بازی، خواہشات نفس اور عیاشی میں غرق ہو جانا، تحقیر دیگران، دوسرے لوگوں کا مذاق بنانا، دوسرے لوگوں کی تحقیر و تذلیل کرنا، و استہزاء مومنان، اور صاحبان ایمان کی ہنسی اڑانا، ہمیں از آثار شوم ان صفت رسیدے، یہ تمام چیزیں اس بری صفت کے برے نتائج ہیں۔ کیا ہے؟ کبر و غرور، یہ اتنی بری صفت ہے کہ اس بری صفت سے یہ برائیاں نکلتی ہیں، جنم لیتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں کبر و غرور ہوتا ہے ابتلا ہو جاتا ہے، خود پسندی اور خود برتربینی جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ ہزاروں قسم کے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، جس میں سے چند یہاں گنائے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، خدا سے غافل ہو جاتا ہے، خدا کی نعمت کرنے لگتا ہے، صاحبان ایمان کی ہنسی اڑانے لگتا ہے، اور پھر خواہشات نفس کا اسیر ہو جاتا ہے۔ افراد کم ظرفیت ہمین کی بنوائی میرسن، کہتے کہ کم ظرفیت لوگ جیسے ہی کسی مقام تک پہنچتے ہیں، جیسے ان کو کوئی بڑی چیز ہاتھ لگتی ہے، چنان گرفتار کبر و غرور بھی شبان، اس طرح سے کبر و غرور میں مبتلا اور گرفتار ہو جاتے ہیں کہ مطلقاً ارزشی برائے دیگران قائل انسان، کسی بھی صورت میں دوسروں کے لیے کسی قدر و قیمت کے قائل نہیں ہوتے۔ جن لوگ کچھ لوگ بڑے کمزور ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کو جیسے ہی کوئی عہدہ ملتا ہے یا مقام ملتا ہے ان کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے اور پھر دوسرے لوگوں کو بے قدر سمجھنے لگتے ہیں۔ بہمن سبب جدائی آنہا از جامعہ، اور پھر اسی کی وجہ سے سماج اور معاشرے سے یہ لوگ الگ ہو جاتے ہیں، وجدائی جامعہ از آنہا میں یہ لوگوں سے جدا ہو جاتے ہیں لوگ، ظاہر سی بات ہے ایسا انسان جو کبر و غرور میں مبتلا ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو سب سے افضل اور سب سے برتر اور سب سے ممتاز سمجھ رہا ہے، اور لوگوں کی کسی طرح کی قدر و قیمت کا قائل نہیں ہے۔ مولانا یہ کیا لوگوں سے دوستی کرے گا، یہ کیا لوگوں کے ساتھ رابطے بنا کر رکھے گا، جب یہ نہیں رکھے گا تو لوگ بھی یہ لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ در عالمی از پندار فرومی روان، قدرہ تابتے جدا باپتے میں پندار، کیا ہے کہ وہم و گمان کی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ مولانا وہم و گمان کی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو الگ خمیر کا بنا ہوا تصور کرتے ہیں، بخودرا تابتے جدا باپتے میں پندار، اور یہ اپنے آپ کو لوگوں سے الگ ہونے کا خیال کرتے ہیں، حتیٰ از مقربان خدا میں شبان، یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کے مقرب بندوں میں شمار کرنے لگتے ہیں۔ وہ ہمیں سبب میں شبک عرض و آبرو و حتیٰ جانے دیگران در نظر اللہ کے حدیث کے مطابق، اور یہی چیز سبب ہوتی ہے کہ لوگوں کے عزت و آبرو، یہاں تک کہ لوگوں کی جان ایسے لوگوں کی نظر میں بے قدر و قیمت ہو کر رہ جائے کہ حمز و لمز مشغول شوان، حمز و لمز میں کیا ہوتے ہیں مولانا، یہ مشغول ہو جاتے ہیں عیب جوئی اور مضحکہ بنانے میں، وبا عیب جوئی کو مذمت دیگران، عیب جوئی اور دوسروں کی مذمت کے ذریعے بے گمان خود اپنے خیال میں
بر عظمت خویش میں افزائیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی قدر قیمت اپنی عظمت بڑھا رہے ہیں۔ جالب ان کے درباسی از روایات ان گنے افراد، مزے کی بات یہ ہے کہ بعض روایات میں اس طریقے کے افراد اور اس طریقے کے لوگوں کو بے اقرب تشبیہ شدہ بچھو سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں پھر غرور پیدا ہو جاتا ہے اور پھر یہ لوگ سماج اور معاشرے کے دوسرے لوگوں کو قدر قیمت سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو جو لوگ خدا کا مقرب اور باقی دوسرے لوگوں کو خدا کا دشمن سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی روایت میں تشبیہ دی گئی ہے، اس سے بچھو سے، کہا کہ یہ بچھو جیسے کارشان نیش زدن ایسی، بچھو کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو ڈنک مارنا۔ اسی طریقے سے یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اپنی زبان کے ذریعے سے زخم دیتے ہیں، عیب بیان کرتے، مسخرہ کرتے۔ اگر نیش اقرب نہ از رہے کینس نیش ازہاں انس راہ کینے دوسیہا، البتہ مولانا بچھو ڈنک مارتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو وہ دشمنی اور حسد کی بنا پہ تھوڑی مارتا ہے نا؟ اس بیچارے کو اپنی جان خطرے میں نظر آتی ہے، اپنی جان بچانے کے لیے مارتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس طریقے کے لوگ جو اپنی زبان سے دوسروں کو کیا ہے زخم دیتے ہیں اور لوگوں کو زندگی میں جو زہر گھونٹتے ہیں دشمنی میں کرتے ہیں۔ وہی کہہ رہے اگر نیش اگر نہ از رہے کینہ، یعنی اگرچہ بچھو کا نیش، بچھو کا ڈنک مارنا یہ کینہ اور دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن نیش انہا از راہ کینے دوسیاز، لیکن ایسے لوگوں کا ڈنک مارنا، ایسے زبان سے زہر اگلنا، یہ دشمنی کی بنیاد پر ہے، یعنی یہ لوگ بچھو سے بھی بدتر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں سے حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوگا، چلو جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ در حدیثی آمده است که پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود من در شب معراج گروهی از دوزخیان را دیدم که گوشت از پهلویشان جدا می‌کردند و به آنها می‌خوردند. از جبریل پرسیدم اینها کیان؟ گفت هؤلاء الحماسون من امتک اللماسون۔ مولانا حدیث معراج پیغمبر اسلام کے مشہور حدیث ہے، تو حدیث معراج میں آیا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب مجھے شب معراج بلندیوں پہ لے گیا، شب معراج جب مجھے لے جایا گیا آیات دکھانے کے لیے، جنت جہنم کی سیر کرانے کے لیے، ٹھیک، تو میں نے کچھ دوزخیوں کو دیکھا کہ جن کے پہلو کے گوشت کاٹے جا رہے تھے، جدا کیے جا رہے تھے اور انہی لوگوں کو کھلایا جا رہا تھا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ میں یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے جو اس طریقے سے ان کے پہلو کا گوشت کاٹ کر کے انہیں کھلایا جا رہا ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے عیب جو اور استہزاء کرنے والے در حدیثی آمده است، ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود کہ نبی کریم نے فرمایا کہ من در شب معراج، کہ میں نے شب معراج میں گروہی از دوزخیان را دیدم، کچھ جہنمیوں کو یا جہنمیوں کی دوزخیوں کی ایک جماعت اور ایک گروہ کو دیکھا کہ گوشت از پہلو شان جدا می کردن، کہ جن کے پہلو سے گوشت کو الگ کیا جا رہا تھا، وہ بے انہامی خوراندن اور انہیں کھلایا جا رہا تھا۔
از جبرائیل پرسیدم، میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، انہا کیان، یہ کون لوگ ہیں؟ گفت کہا ہاؤلاء الحماسون من امتیک اللماسون، انہا عیب جویان و استہزاء کنندگان از امت تو ہیں، یہ لوگ عیب جوئی اور استہزاء کرنے والے آپ کی امت کے ہیں، یعنی آپ کی امت میں جو لوگ عیب جوئی اور استہزاء کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، ان کو یہ سزا دی جا رہی۔ ہم ان گونے کی دربالا اشارہ کرتے ہیں، اسی طرح سے جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، بحث مشروعی در ان ضمیری ذیل آیات سورہ حجرات داشتیں۔ مکمل شرح اور تفصیل جو ہے اس سلسلے میں سورہ مبارکہ حجرات کی آیات کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے، وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔